باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ میرے دکھ کا کیوں خاتمہ نہیں؟ اگر تو پھرے تو میں پھر تجھے اپنی خدمت میں لوں گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا 15واں باب 10ویں اور پھر 15ویں سے 21ویں آیت تک۔ اے میری ماں، مجھ پر افسوس کہ میں تجھ سے ساری دنیا کے لیے لڑاکا آدمی اور جھگڑالو شخص پیدا ہوا۔ میں نے قرض نہیں دیا اور نہ کسی سے قرض لیا، تو بھی ہر ایک مجھے لعنت کرتا ہے۔ اے خداوند، تو جانتا ہے، پس مجھے یاد کر اور میری خبر لے اور میرے ستانے والوں سے میرا انتقام لے۔ تو برداشت کرتے کرتے مجھے نہ اٹھا لے۔ جان لے کہ میں نے تیری خاطر ملامت اٹھائی ہے۔ تیری باتیں میرے پاس پہنچیں اور میں انہیں نگل گیا، لہٰذا تیری باتیں میرے دل میں میرے لیے سرور اور فرحت تھیں، کیونکہ میں تیرے نام کا کہلاتا ہوں۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، میں کھیل کرنے والے ظریفوں کی مجلس میں نہ بیٹھا اور نہ میں خوشی سے اچھلا، بلکہ تیرے ہاتھ کے سبب سے میں الگ بیٹھا رہا، کیونکہ تو نے مجھے غضب سے بھر دیا۔ میرے غم کا کیوں خاتمہ نہیں اور میرا زخم کیوں درد انگیز اور لا علاج ہے؟ وہ میرے لیے نہر کاذب کی مانند ہو گیا، یعنی اس پانی کی طرح جسے قیام نہیں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے، اگر تو پھرے تو میں تجھے پھراؤں گا، تو میرے سامنے کھڑا ہوگا، اور اگر تو نفیس کو کثیف سے علیحدہ کرے تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ پس وہ تیری طرف پھریں گے اور تو ان کی طرف نہ پھرے گا، اور میں تجھے اس امت کے مقابل پیتل کی مضبوط دیوار بناؤں گا، اور وہ تجھ سے لڑیں گے پر تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ تجھے بچانے اور تجھے چھڑانے کو میں تیرے ساتھ ہوں، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ پس میں شریروں کے ہاتھ سے تجھے چھڑاؤں گا اور طاقتوروں کے پنجوں سے تجھے رہائی دوں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، تو میری مصیبت کے دن میری جائے پناہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 59، اس کی 2 سے 5، 10 سے 11 اور پھر 17 سے 18 آیت تک۔ اے میرے خدا، مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا، میرے خلاف اٹھنے والوں کے مقابلہ میں میری حمایت کر۔ بد کرداروں سے مجھے چھڑا اور خون خوار آدمیوں سے مجھے بچا، کیونکہ دیکھ وہ میری جان کی گھات میں ہیں، زبردست لوگ میرے خلاف متفق ہوئے ہیں۔ اے خداوند، مجھ میں نہ تو خطا ہے اور نہ گناہ، وہ بغیر میرے کسی قصور کے میرے خلاف دوڑ دوڑ کر تیاری کرتے ہیں۔ جاگ، میری کمک کو آ اور دیکھ، کیونکہ تو اے رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے۔ اے میری قوت، تجھ پر میرا اعتبار ہوگا، کیونکہ تو اے خدا میرا حصن ہے، میرا خدا، میرا شفیق۔ خدا میری کمک کو آئے، مجھے میرے دشمنوں پر خوش ہونے دے۔
लेकिन मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा और फजर ही को तेरी शफकत की सिताइश करूंगा, क्योंकि तू मेरा हिसन बना हुआ है, बल्कि मेरी मुसीबत के दिन के लिए मेरी जाए पनाह है। ऐ मेरी कुव्वत, मैं तेरी हमद सराई करूंगा, क्योंकि तू ऐ खुदा मेरा हिसन है, मेरा खुदा, मेरा शफीक। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं वो सब तुम्हें बता दी हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 13वां बाब 44वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफ़ज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रुल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ऐ मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।